فوج کے خلاف مسلح بغاوت کا سرغنہ عمران خان گرفتاری کے بہت قریب آ چکا ہے۔ فتنہ خان اور دہشت گرد نے 9 مئی کے لیے تقریب کار تیار کیے۔ منصوبہ زمان پارک میں بنا۔ ایسا سلوک پاکستان کے ساتھ دہشت گرد اور دشمن نہ کر سکے وہ عمران خان نے کر دکھایا۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کا بہاڑی میں یوتھ کنونشن سے خطاب، کہا کہ عمران خان غیر ملکی طاقتوں کا غلام ہے۔ پاکستان کی جان ایک فتنہ اور دہشت گرد سے چھوٹ گئی، اب عمران خان کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ 9 مئی کو جتھوں نے عمران نیازی کے اکسانے پر فوجی تنصیبات پر حملے کیے۔ سازش کے تانے بانے سمندر پارک تک تھے۔ وزیراعظم نے کراچی میں K4 منصوبے کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب، کہا کہ اگر قانون کے مطابق ملوث عناصر کو سزائیں دی جاتی ہیں تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کاروباری شخصیات سے خطاب میں کہا کہ پچھلی حکومت IMF سے معاہدہ کر کے مکر گئی، ہمیں تباہ کن شرائط ماننا پڑی۔ حکومت سنبھالی، مہنگائی عروج پر تھی، عالمی سطح پر تیل مہنگا ہونے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ جو مئی 9 کا انسیڈنٹس ہوئے تھے، اگر یہ سازش 9/0 میں پلان ہوتا تو اس کا رد عمل کیا ہوتا؟ اگر یہ سازش بلاول ہاؤس میں پلان ہوتا تو اس کا رد عمل کیا ہوتا؟ وزیر اعظم صاحب، اگر یہ سازش رائیونڈ میں پلان ہوتا تو اس کا رد عمل کیا ہوتا؟ کیا ایک پاکستان ہے یا 2 پاکستان؟ 9 مئی کی سازش 9/0 بلاول ہاؤس یا رائیونڈ میں ہوتی تو کیا رد عمل ہوتا؟ بلاول بھٹو زرداری کی تنقید، کہا کہ ہم جناح ہاؤس پر حملہ برداشت کریں، اگر یہ سب بھول جائیں تو ریاست کی رٹ قائم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی عمران خان پر کڑی تنقید، کہا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ تمہارے ورغلانے گمراہ کرنے اور اپنے ہی وطن اور شہداء کے خلاف زہریلی ذہن سازی کا شکار ہو کر 9 مئی کا جرم کرنے والے نوجوانوں کے والدین جیلوں، تھانوں اور عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، اور تمہیں لندن میں بیٹھے بچوں کے ساتھ ہائیکنگ یاد آ رہی ہے؟ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے فوری طور پر بات چیت کی اپیل کر دی، کہا کہ مجھے اپنی سختی کی نہیں ملک کی فکر ہے جو سب کو ہونی چاہیے، بات چیت کی اپیل کو میری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی اطول تارڑ نے PTI پر پابندی لگانے کا عندیہ دے دیا۔ گوجرانوالہ میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد تحریک انصاف پر پابندی کا سوچ رہے ہیں۔ بولے کل تک مذاکرات سے انکار کرنے والا اب کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بات کرو، مگر اب اس سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس پر قائم تحقیقاتی کمیٹی کو کام کرنے سے روک دیا۔ کمیشن کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن معطل۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کمیشن جلد بازی میں بنایا گیا، حکومت ہمارے انتظامی اختیار میں مداخلت نہ کرے، کسی جج کو اپنی مرضی کے مطابق بینچ میں نہیں بٹھایا جا سکتا۔ حکومت نے ججز کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی، کال ریکارڈنگ عدالت کی اجازت سے ہی ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے مختصر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، تمام فریقین کو نوٹسز جاری، مزید سماعت 31 مئی کو ہوگی۔ تحریک انصاف چھوڑنے والوں کا تانتا بند گیا۔ سینیٹر سیف اللہ نیازی اور ابرار الحق نے بھی تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا۔ سابق وزیر اطلاعات پنجاب فردوس عاشق اعوان مراد راس اور سابق MNA شیخ خرم شہزاد نے بھی تحریک انصاف سے راہیں جدا کر لیں۔ جمال اکبر انصاری نے بھی پارٹی رکنیت اور عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ خیبر پختونخوا کے سابق مشیر جیل خانہ جات ملک قاسم بھی پارٹی چھوڑ گئے۔ یہ موصوف 5-6 ماہ اتنا بھاری پلستر اپنے پیر پہ چڑھا کر گھومتے رہے، جبکہ کسی فریکچر کی میڈیکل رپورٹ میں کوئی ذکر نہیں ہے ان کے پیر پہ۔ خان صاحب کو خود بھی پتا ہے کہ ان کا یورین سیمپل لیا گیا۔ انیشیل رپورٹ کے مطابق اس میں ٹاکسک چیزیں جن میں شراب اور کوکین کا بے دریغ استعمال۔ دماغی حالت کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ the mental stability questionable. There were some appropriate gestures
یعنی اس کی دماغی حالت ہی ٹھیک نہیں ہے. عمران خان کی طبی رپورٹ میں فریکچر نہیں، شراب اور کوکین کا بے دریغ استعمال پایا گیا، دماغی صحت بھی مشکوک قرار دی گئی. گرفتاری کے بعد عمران خان کا پیمز اسپتال میں میڈیکل کروایا گیا. رپورٹ جمع ہونے سے پہلے ہی عمران خان کو ریلیف دے دیا گیا. وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کی نیوز کانفرنس، کہا کہ عمران خان نے معاشرے کی ہر چیز تباہ کر دی. نوئی کو باقاعدہ منصوبہ بندی سے ریاست کے خلاف بغاوت ہوئی. سازش کا مرکزی کردار عمران خان ہے. شرپسندوں کو باقاعدہ تربیت دی گئی، انہیں حساس عمارتوں کی شناخت کروائی گئی. خواجہ آصف کی جناح ہاؤس میں گفتگو، کہا کہ جلاؤ گھیراؤ میں ملوث شرپسند عناصر پر مقدمہ ضرور چلے گا. $499 FIRs کا اندراج ہوا ہے. اس میں سے 88 FIR جو ہیں وہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت درج ہوئی ہیں. 6 FIRs ہیں جن کا ممکنہ ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی کے خلاف 6 مقدمات کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے. 499 FIRs درج، 88 پر دہشت گردی کی دفعات لگائی گئیں. 3946 کو گرفتار کیا گیا. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس، کہا تحریک انصاف نے اپنے شرپسندوں کو حملے کی ترغیب دی. عمران خان مسلسل نفرت کی سیاست کر رہے ہیں، اس میں اندرونی اور بیرونی سہولت کار شامل ہیں. سابق وزیراعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے دوسرے روز بھی چھاپا. پولیس اور اینٹی کرپشن ٹیم ایک بار پھر پرویز الہی کی رہائش گاہ پہنچ گئی. پولیس نے میڈیا کے نمائندوں کو ظہور الہی روڈ سے ہٹا دیا. چین پاکستان کو قرض واپسی میں مزید مہلت دینے کے لیے رضامند ہو گیا. دوست ملک کی جانب سے پاکستان کو $2 ارب 30 کروڑ کا قرض رول اوور کرنے کا امکان. سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے پاکستان کو $40 کروڑ کی بیرونی امداد ملنے کی بھی توقع. پاکستان سستے ترین ملکوں کی فہرست میں دنیا میں پہلے نمبر پر. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے عالمی ادارہ شماریات کی رپورٹ شیئر کر دی. کہا کہ عمران خان کی نااہل اور کرپٹ حکومت ملک کی معیشت کو عالمی سطح پر 24ویں نمبر سے 47ویں نمبر پر نہ لاتی تو عام آدمی کی زندگی مزید بہتر ہو سکتی تھی. یہی وجہ تھی کہ عمران خان کو آئینی طریقے سے عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا. اقوام متحدہ بھی دنیا میں امن کے لیے پاکستانی کوششوں کا معترف. UN امن مشن کی 75ویں سالگرہ پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے 8 پاکستانی شہداء کو اعزازات سے نوازا. اور گجو خان میڈیکل کالج کی زیر اہتمام سوابی میں ثقافتی میلے کا اہتمام. کلتوری ماقام میلے میں چاروں صوبوں کی ثقافت کی دلکش عکاسی. رباب کی دھن اور روایتی موسیقی پر نوجوانوں کا رقص. شعراء کرام نے اپنے کلام سے خوب داد سمیٹی.